اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارضک التوا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ مغفورہ زوجہ سید غلام عباس شاہ صاحب اور اپنے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور جو مومن بے وارث ٹھر گئے اڑان دے بلندی درجات واسطے تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارضک التوا وتمتعہو فیہا طویلا۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ،
اے بادشاہواں دے بادشاہ اللہ، اے کل تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے کل تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے والی خراسان دا واسطے امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک کسا گناہگارانوں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے امام عصر علیہ السلام دی غیبت کبرا دا واسطے میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے اے جگ دنیا فنا چھوڑن تو پہلے اپنے شہنشاہ پاک دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا ساڑھے گھرانوں ساڑھے دلانوں ساڑھیاں زندگیاں امام عصر علیہ السلام دے یاد اور ذکر نال آباد فرما۔ سن ہر پل ہر لمحہ خوشنودی امام عصر علیہ السلام واسطے گزارن دی توفیق عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دا واسطے شہنشاہ زمانہ دی ریت جو علیل مریض میرا اللہ شفا عطا فرما۔ تیری مخلوق جو علیل مریض میرا مولا شفا عطا فرما۔ میرا مولا جو بے اولاد نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما، جنہاں اولاد عطا ہوئی نیک اور سہل فرما۔ میرا مولا جو مقروض آئین خزانہ امام رضا علیہ السلام جو وسیع تر رزق عطا فرما، جو بے ور آئے نیک سہل ور عطا فرما، جو بے گھر آئے امن و سکون علی گھر عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے مرحومہ مغفورہ دے بلندی درجات دی مجلس سے میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے ساری عثماء دے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ ذکر عظیم دا ثواب، دعا امام عصر علیہ السلام دا ثواب، میرا اللہ سورہ فاتحہ دا ثواب، سورہ توحید دا ثواب تیری بارگاہ عالیہ عظیمہ کریمہ وچ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام دے ذکر نال سجا کے پیش کر دے ہاں۔ میرا اللہ اس دا جو اجر تیری شان مطابق تیری عزت دے نام اعمال وچ درج فرما۔ سب آمین آکھنا، سارے آمین آکھنا۔ میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما، 14 دی زیارت نصیب فرما۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما۔ حاضرین دے دکھ درد دور فرما، گناہگار دی اپنی بارگاہ چس دعا نو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے سن اپنی بارگاہ ہاتھ اٹھان دی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ سر جھکان دی توفیق عطا فرما۔ ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا مولا ساڑھے مرحومین ترحم فرما، علی بادشاہ دے شیعہ ترحم فرما۔ اس قوم نو میں امام حسین علیہ السلام دے دیوانیاں نو ہر آفت وبا بلا تو محفوظ اور معمون فرما۔ میرا اللہ میرے ملک نو عالم اسلام نو ہر ناپاک وائرس تو تحفظ عطا فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ جزاک اللہ۔ ذکر پاک دی قبولیت واسطے بھی صلوات محمد و اللہم صلی اللہ۔ صلوات ایسی ہو تمام مرحومین دے درجات مزید بلند ہو جاؤں۔ صلی اللہ محمد۔ سید باقر حسین ادھر حسین بیمار
الہی آمین۔ ان سادات دی صحت و سلامتی واسطے ایک صلوات امام زمانہ دی عزت کرو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل علی ظہورک واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو درگاہ ماشاءاللہ تاج پوشیے بقیت اللہ العظم حکومت امام زمانہ ریت امام زمانہ نو ڈھیر ڈھیر مبارک ہوئے۔ اللہ نے اس کائنات دا کنٹرول اپنی آخری حجت دے ہاتھ چ دے دیتا عید زہرا بھی ہے، عید شجاع بھی ہے، ڈھیر سارے موضوعات ہیں اور بلندی درجات دی مجلس بھی ہے۔ بسم اللہ۔ تو میں چاہنا کہ ایک ایک قطرہ ہر موضوع وچوں تھوڑے حوالے کیتا جاوے۔ یاد رکھنا جوانوں، 2 مہینے 10 دن دیئے عزاداری اور جڑی انشاءاللہ پورا سال اور پوری زندگی ظہور امام علیہ السلام تک جڑی رواں دواں راسی، اس عزاداری سید الشہداء دا ایک مقصد ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام دا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے۔ سید الشہداء دا کربلا جانا اور جا کے آدم تو لے کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے دور تک چھپے ہوئے دشمن خدا دے منہ تو پردہ لانا ہے حسین دا کرنا۔ بولے نہیں زبان خوشی مولا زندگی دراز فرماوے، بے نقاب کر دینا مولا زندگی دراز۔ مہربانی بزرگوں، جزاک اللہ۔ ایک کرم امام حسین علیہ السلام دی وجہ تو عالم اسلام دے اندر معیار شناخت کر کے جینا اس وقت مسلمان دی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ ایک ایک بات نو غور نال سننا جوانوں، معیار شناخت کر کے اگر زندگی نہیں، عالم اسلام کسی فرقے واسطے بات نہیں کر رہے، بلایا شیعہ ہے، لیکن ساڑھے تے کرم میں امام حسین علیہ السلام دا کسی پورے عالم اسلام واسطے بات کر دے ہیں۔ اسی کسی فرقے گروہ تک اسی رکن والے لوگ نہیں، ساڑھا نظریہ بلند ہے، ساڑھی سوچ بلند ہے، ساڑھا ہدف بہت بڑا ہے۔ یاد رکھے اسی وہ لوگ ہاں جڑے دجال نال لڑن دی تیاری کر رہے ہیں، جڑا کر رہے ہوئے ضرور بولے۔ اسی وہ لوگ ہاں جڑے جوج ماجوج نال لڑن دے واسطے تیار ہاں، یا تیاری کر رہے ہیں یا اپنے آپ نو سنوار رہے ہیں۔ اسی چھوٹے موٹے نظام میں الجھن والے اسی لوگ نہیں، اسی شیعان حیدر کرار ہاں۔ اور میں مائک تے پوری دنیا دے سامنے مائک تے آکھ رہے ہیں، شیعہ جوان ضرور تائید کرے اگر اس دا مشن ہوئے، اگر اس دا نہ بھی ہوئے تو شیعہ دا مشن ہے اللہ دے جہان ہر دشمن علی شیعہ نے حیدر قرار تو خوف زدائی اس واسطے چونکہ اللہ دی اس پوری دنیا میں اے واحد قوم ہے جڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھتی ہے۔ آدھنا زبان بولے اگر شیعہ سنیے بات۔ بسم اللہ۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے، مل کے حیدری ارادہ ہے یا نہیں جی؟ حیدری ارادہ ہے یا نہیں بھائیو؟ یا حسین لبیک یا حسین، پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ صرف اس قوم دا،
ایک اور لفظ آکھاں جس نالے دلیل اور ساڈا مشن مزید مضبوط ہو جاوے، ارادہ اس قوم دا ہے تے وعدہ اللہ دا ہے۔ جڑا منتظر ہے، جڑا انتظار ہے، شب و روز گزار رہے ہے، میری اس نال بات ہے جڑا دنیا دے چند روزہ دھوکھے وے جڑا اس دلدل چ لہ گیا ہے، شاید اس دی سمجھ تو بات تھوڑی جی بالا تر ہوئے۔ ساڑیاں زندگیاں دا مقصد ہے اسی کسے منتظر دے منتظران، اگر شیعہ ہے اور اس امام دی معرفت نہیں بلکہ شیعہ دی اطاعت حضور نے لائی نہیں۔ حضور نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جس وقت امام علیہ السلام دی معرفت یعنی پہچان، پہلا جملہ یاد ہے گفتگو دا کہ اگر معیار شناخت نہ کیتا، شناخت مانا پہچان، منن دا حکم نہیں ہے، پہچانن دا حکم ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وقت امام نو نہ پہچانیا، منن دا حکم نہیں ہے، یارف لفظ، یارف معرفت حاصل نہ کیتی اس امام دی، مات میتۃ جاہلیہ، جہالت دی موت مر گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ علم دی موت مریے تو پھر نور علم نو پہچانو۔ امام علیہ السلام دی معرفت اللہ نے بھی جدو اپنا تعارف کروایا میرے شیعہ سنی بھائیوں تو خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں یاد رکھیا ہے منن والا ہو مندی، ہندو بھی مندن خدا نو، کئی لا تعداد غیر مسلم ایسے یہاں قومان ایسے قبیلے جڑے مندن خدا نو، لیکن منن دا حکم تھوڑی ہے۔ زندگی میں ٹارگٹ ہی ہے کہ اس نو پہچاننا ہے، اس نو پہچاننا ہے اور اس دی حجت نو پہچاننا ہے۔ اور یاد رکھنا جوانوں، کربلا قربانیاں اور اس قربانیاں دا آغاز جڑا مولا متقیان تو ہویا امامت دی شہادت دا آغاز، اور امام حسن عسکری علیہ السلام ہیبت الہیہ تے آ کے رکیا۔ کی سمجھ دے ہو کہ اس دا کوئی مقصد نہیں؟ ہر امام دی جب تک زندگی پڑھو گے نہیں، جب تک کسی امامت دے قرب جوانوں نہیں آئے گے، پتہ نہیں لگے گا کہ اس ظالم معاشرے دے اندر زندگی کس معیار تے گزاری جاوے۔ اور مت کوئی اس خیال چھوے، اس دی بھی غلط فہمی دور کر دینا چاہنا، آئمہ علیہ السلام دا ساتھ نہیں دیتا لوگاں نے، اپنے بھی اگر آئے مولا متقیان دا ساتھ کس نے دیتا؟ ساری دنیا ایک پاس سے ہو گئی تو علی تنہا رہ گئے، چاند لوگ مولا موڈا ہلا دینا میرے بھائی دا آئینان دے غور کرنا جناب، بڑی قیمتی بات ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قوم نال مخاطبہ جوانوں، مجمع نال گل کرنی ہوندی، عید شجاع جناب مختار شروع کر دینا، داد چاہ کے عرش نال لا دینی ہے۔ تو میری مرضی ہے کوئی شے چھوڑ جاواں تاکہ کوئی جوان سوچن تے مجبور ہو جاوے، زندگی دا پتہ نہیں کہ ساڑھے درمیان کون کس وقت نکل جاوے۔ بزرگ اپنی گزار آئے، بزرگاں نال گل نہیں کر رہے، جوانہ نال جڑے کسرت نال ماشاءاللہ گلی بازار تک جوان کھلوتے ہو تو آڈے واسطے حاضر ہویا،
تواڈے قریب آ کے ایک بات کر بالکل خاموشی نال بے شک سن دے ہو کوئی داد دی ڈیمانڈ نہیں جو تو داد علی بات ہی نہیں ہاں جتھے تواڈی اپنی معرفت دا پیمانہ چھلکے ہوتے بالکل نام علی دی صدا آوے امام حسن علیہ السلام دا ساتھ کسے نہیں دیتا انہیں سن نہ رہے کہ امام حسن علیہ السلام کہیں ساتھ دیتا وطن تے کی حالت ہوئی ساتھ نہیں دیتا امام حسین علیہ السلام اس وجہ تو بھی بلندن جیڑے 72 حسین نو ملے نا وہ کسے نو نہیں ملے اللہ توڑے زندگی دلال جہاد کسے دا محتاج نہ ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نال جڑے لوگ آ کے اور یاد رکھنا انہاں دے وچ کوئی قید نہیں قبیلہ بنی اسد دے لوگان قبیلہ ابو ذر دے لوگان کچھ امام حسین علیہ السلام دے دوستان کچھ ایسے ہیں جڑے اس نو پسندان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بھی کچھ وچ موجودن تابعی بھی تابعین بھی شہدائے کربلا وچ موجودن کچھ امام حسین علیہ السلام دے اپنے سجن دوست یارن عابس شاکری جیسے جوان عابس شاکری حیران کر دیتا اپنے نوکر نو ہی نال لے گئے میدان کربلا وچ نوکر نو پہ آدھے رجز تو پڑھنے مبارزہ طلبی دشمن نو تو بلانا ہے تے لڑنا میں دارین قربان کر دے میں سید الشہداء فرمایا عابس آپ نے مبارزہ طلبی کردہ آدھے مولا میں تیرے قاتل نال تے دشمن نال کلام ہی نہیں کرتا بسم اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا ساتھ آواز جا رہی ہے بھائی خاموشی ہو سی تو آواز پہنچ جا سی ایک پل تو اڈا ضائع نہیں کرنا چاہتا آواز جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام نے ایسا کام کیتا ہے کربلا دا پیڑ بند کے جوانوں کہ امام حسین علیہ السلام قیامت تک اللہ دے دشمن نو بے نقاب کر دیتا ہے حسین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن نو موقع دیتا موقع نہ دین دے تو سورہ منافقون نازل نہ ہوندی مولا متقیان امیر المومنین نے 25 سال خاموشی نال گزار دیتے تو اڈے سجے کبھے ویکھنا لائٹ آ نہیں جانی میں چاہنا میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کرا تو آڈا میرے بھائیوں سے امام حسن علیہ السلام نے امت نو جس قتل و غارت تو بچایا جو اقدامات امام حسن علیہ السلام نے کیتے جبکہ 72 دفعہ ایسے امت نے ظہار دیتی حسن نو سید الساجدین دا ساتھ کس نے دیتا سادات دی نگری ہے تائی دا حق ادا ہونا چاہیے ہے امام سجاد نو 1600 میل تک کڑیاں بیڑیاں رسیاں زنجیراں وچ پھرایا گیا کس نے ساتھ دیتا امام سجاد علیہ امام محمد باقر العلوم علیہ السلام دا ساتھ کس نے دیتا جوانو 2 دفعہ شام بلایا گیا اور شام نے جڑی اہانت کیتی ہے امامت دی دربار جان دے اس ملعون نے کی کم کیتے لیکن صرف صبر محمد کسے ساتھ نہیں دیتا اور جڑا دور تو ہی سن دے ہو کہ چھٹے شہنشاہ پاک دا زمانہ آسان زمانہ ہی وہ بھی میں تو اندس دینا بھی کتنا ایک آسان زمانہ ہی میرے حال وکھیا نیاز حسین وہ اتنا ایک آسان زمانہ ہی کہ چھٹے شہنشاہ تو لوگاں آکے آکھیا مولا قیام کیوں نہیں کر دے مشن نو اگر سمجھنا ہے اگر کربلا تو آڈا ہدف ہے اور تسی چاہن دے ہو کہ تو آڈا شمار جو مار کے اٹھو تو حسین دے لشکرے چھوے پھر میری مجلس تواڈے واسطے جوانوں تو پھر میری مجلس تواڈے واسطے ہے اگر جھٹ پل دی لذت ہے یا جھٹ پل دا ٹائم پاس ہو تو میں معذرت چاہنا اجر اس دا بھی ہے حسین و کریم جس کدی کسے نو خالی نہیں لوٹایا
اور اسلام دین او بلند ترین سسٹم اور مذہب ہے جس سے انسان صرف پیو دے چہرے مسکرا کے ویکھے اللہ حج مقبولہ دا ثواب ہے۔ اللہ کو زندگی ایک بار ضائع نہیں ہے، ایک آن ضائع نہیں ہے۔ اسلام قدردان دین ہے، جیسا دین اسلام ہے اے اللہ دا پسندیدہ دین ہے، جس دین اتے انبیاء نے شہادتاں دیتیاں، ائمہ تحریر نے قربانیاں دیتیاں، جس تے جوانیاں قربان ہوئیاں، جس تے وفاواں قربان ہوئیاں، جس تے عزتاں قربان ہوئیاں، تو پورے سسٹم دا نام اسلام، اس نو سمجھنا چاہیے دا جوان۔ مجلس صرف رائے راست لین والی نہیں ہے، فلاح والی مجلس پڑھ رہے ہیں، کامیابی دی کنجی والیاں باتاں کر رہے ہیں جوانوں، جیڑی انسان نو ولایت دے رستے تے پا دے وہ باتاں کر رہے ہیں جوانوں۔ امام چشم دا ساتھ کس نے دیتا؟ لوگاں آکھے مولا منصور دوان کی ہے، دشمن ہے میرے مولا دا، زہر بھی اس نے دیوایا، اور جھوٹی امامت دے دعویاں دا آغاز بھی اس منصور دوان کی علیہ لان والعذاب دے دورے چھوڑے۔ بنو عباس نے اپنے دیکھو شیعت کس ادوار چو گزر کے آج ساڑھے تک پہنچی ہے۔ اسی کو یہ نہیں ہویا بھی ماں باپ دنیا ٹر گئے تھے آج اسی مجلس کروا رہے ہیں، نہیں، اس کی پوری ہسٹری ہے۔ تو آڈی شیعہ قوم و قوم ہے جس کو ہسٹری ہے، جس دے پچھے اللہ دیاں حجتاں ہیں، جیڑی اللہ دی آخری سپر پاور حجت انتظار ہے، چو تسی ہو قوم ہو۔ تو آڈے کتب خانے اتنے جلائے گئے کہ دجلہ جو منگولہ نے حملہ بغداد تے کیتا تو اس وقت یہ کتاباں ہاتھ نال علماء دیاں لکھی ہوئیاں قلم دوات نال، جدو دجلہ دے اندر سٹیاں گئیاں ساڑیوں کتاباں تو کئی مہینے دجلہ دا پانی دوات دی سیاہی دی وجہ تو سیاہ ہو گیا۔ ساڑھے لا تعداد کتب خانے نظر آتش کیتے گئے، ساڑھے علماء نو ماریا گیا۔ جدو کسے ظالم حکمران کسے بھی ملک تے حملہ کیتا، اس نے سارے تو پہلے علی ولی اللہ پڑھن آلیاں دا سر قلم کیتا۔ اینا عباسیاں نے سادات دا ایک سر قلم، جوانوں تاریخ نو اگر نہیں سمجھو گے تو غیرت بیدار نہیں ہوئے گی۔ امام یاد رکھنا، امام علی و نقی الحادی علیہ السلام دے زمانے کی ہوندہ ایک جدوں سامرہ تسی جاؤ، اعلان ہو رہے ہیں جنہ زائرین جڑے جا رہے ہیں جڑے ہو آئے جڑے نہیں جا سکے تو نیٹ تے بچیاں نو آنکھوں کی ہسٹری کاٹ کے دین۔ امام حسن عسکری علیہ السلام دے حرم دے پچھلی پاس ایک مینار ہے جڑا متوکل نے بنوایا، لانتی نے۔ جان دو اس دی تاریخ کی ہے، تاریخ تڑپ کے رہ گئی ہے۔ اے ظالم ایک سید نو قتل کردائی، گارہ بنائندائی، گارے وے سید دا خون شامل کردائی، ایک سید نو قتل کر کے ان دے خون نال گارہ لا کے ایک ایٹ لیندائی، اس اتنے سید مرائے کہ ایک مینار کھڑا ہو گیا۔ علی ولی اللہ سن کسے تشت رکھ کے نہیں دیتا جوانوں، علی ولی اللہ سن کسی آسان، یہ تو آج ساڑھے تے کرم میں بارڈر بن گئے، حکومتاں قائم ہو گئیاں، آج آسانی ہے، تھانے قائم ہو گئے، کوئی پچھن دسن والے عدالت دا نظام قائم ہو گیا، آسانی ہو گئی ہے۔ جتھے دل کریے اتھے اسی علم لا دے بھی ہے، جتھے دل کریے حسین حسین، اس دی قدر کرو، اس نو ضائع مت کرو جوان۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے، امام زمانہ تھوڑے ترازی ہو۔ میرے جوانوں اس دی اگر سی قدر نہ کیتی تو مشکلات کھڑیاں ہو سکتی ہیں، جبکہ ہسٹری سندس رہی ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرن واسطے جوانوں میرے علیہ پاس ہو، دیوار علیہ جوان میرے علیہ پاس سے ہسنا نہیں بھائی، ہسٹری دس رہی ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرن واسطے لوگ گھراں کھو کھٹ دے آن، کھو کھٹ دے آن لوگ، اور کھانے دے بہانے دسترخوان دے بہانے لوگ کھوانچ بہ کے ذکر علی کر دے ان۔ تو اگر ساڑھے کو آج لائیو دا ایک سسٹم ہے کہ اسی لائیو عزاداری پوری دنیا نشر کر رہے ہیں، تو سانے اس دی کتنی حفاظت کرنی چاہیے دیئے تاکہ انہاں لوگاں دی محنت ضائع نہ ہو جاوے جنہاں پیچھو خون دی بلی دیتی ہے۔
خون دی قربانی جنہ لوگاں نے دیتی ہے امام حسین علیہ السلام دی عزاداری تو آڈے میرے کول جیڑی زیارت ہے نا جوانوں وہ ہے ایسی بسز والی زواری ہوائی جہاز والی زیارت آج کل لوگ پہلے پڑھ دن زیارت پوسٹر پہ کھانا کی ہوئے گا تو کتنے ٹائم ہوئے گا تو بوفے سسٹم ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا ہوٹل پہلے پوچھ دیں سالار تو ہوٹل کیڑا ہوئے گا فلاں ہوئے گا فلاں ہوئے گا فلاں ہوئے گا جوانوں یاد رکھے اے تو مر کے جتھے جانا نے نا جس عشق دے کعبے نو حسین آدن اس عشق دے کعبے نو انہا عاشقہ میں گھیرے ہوئے جنہ ہاتھ کٹا کے حسین دی قبر بچ گئے زواری دی ہسٹری ہے بھائی یہ آج شروع نہیں ہوئی اللہ توڑی زندگی دراز فرد تسی جیو جوانو مولا توڑی زندگی دراز کرے مل کے حیدری مولا زندگی دراز فرد جوانوں پوری ہسٹری ہے جیو ساڑھی مجلس دی ہسٹری ہے ساڑھے ماتم دی ہسٹری ہے ساڑھی سلوات دی ہسٹری ہے ساڑھے تولا دی ہسٹری ہے ساڑھے تبرہ دی ہسٹری ہے ساڑھے عمل دی ہسٹری ہے ہر چیز دی ہسٹری ہے تو شیعہ ایک قوم ہے جوانوں ماشاءاللہ پاکستان دے اندر 5 کروڑ دے قریب آبادی پہنچ گئی ہے شیعہ نے حیدر قرار دی 40 اتے علی دے شیعہ نے 10 چھڑے ہے بے حسین کس عشق دا نام ہے آئے آئے بولو جوانو ماشاءاللہ سیالکوٹ دے اندر ایک جمع غفیر پل پل دی نگاہ ہوندی ہے جتھے جتھے شیعہ نے حیدر دعا وستے تاکہ ویکھئے اور ماشاءاللہ تو سا ایک مثال قائم کر دیتی جوانوں اور پر امن میں 40 تو فوراں بعد کسی مجلس سے چاکے بھی میں اپنی قوم شیعہ نے حیدر قرار نو اس وجہ تو بھی انان دی عزت میرے دل لے زیادہ ہے بھئی کروڑاں دا جو رش لگ گیا ہزاراں دا خدا دی قسم ہے کسے دا 1 روپے دا نقصان علی دے شیعہ نے نہیں کیتا سوارنے جو آئمہ خدا آکھ دن کسے امامت دا ساتھ چھٹے امام نو لوگا کیا مولا ساڑھا عصر شہنشاہ پاک دی تاج پوشی دا دن گزرے کل دا دن ساڑھا فریضہ کی یہ صرف اتنا کہ ایک دوسرے مبارک دا میسج کر کے تے ختم جس موبائل شہنشاہ دی تاج پوشی دا میسج جا رہے ہے اس سے کسی دی غیبت دا میسج کیوں جا رہے ہے اس سے موبائل فون جو انتشار دا میسج کیوں جا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام دی تاج پوشی دی مبارک دین اللہ جوان اللہ دے واجبات تو کی میں غافل ہو سکتا ہے کیا اپنے آپ میں دھوکہ تا نہیں دے رہا محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے گھرانے دی صدا بادی دی دعا منگن اللہ جوان سنت رسالت ماب تو کی میں غافل ہو سکتا ہے ایک لفظ آکھا جوانوں مولانا رومی نے فرمایا کہ اسی اس دنیا میں رہن نہیں آئے گزرن آئے ہیں اور اگلا جملہ میں آکھا گزارا اوہی چنگا ہوندہ ہے جیڑا علی نال گزر جاؤں اسی لیے جوانوں مولا زندگی دراز پر ہے جھوٹ ہے فساد ہے دھوکہ ہے سب رہ جائے گا تو اسی جیو مل گئے حیدری یاد رکھنا امام حسن علیہ السلام اسی خوش نصیباں سن باقی آئمہ دے جڑے شیعہ نانتی نسبت سن امام حسن علیہ السلام دا زمانہ ملیا ایمان ہے یقین کرو اس تے یاد رکھے آج دے دور دا جڑا بندہ صرف انتظار کردہ ہے میں کربلا مولم امام حسین علیہ السلام دے روزے دے بعد میں چکر لا رہے ہم طواف دی شکلے چی تو میں ایک پول دے اتے چوتھے شہنشاہ پاک دے فرمان پڑھیا اور اس نے کی معراج عطا کی تھا سید الساجدین فرما رہے ہیں
شہنشاہ فرما رہے ہیں جیڑا بندہ میرے قائم دا انتظار کردے کردے دنیا چھوڑ دے گا وہ جنگ احد دے شہید نالو افضل ہے۔ اے میری قوم دا معیار اللہ پر زندگی دراز احد دا میدان، احد دی ٹینشن، احد وچ مسلمانوں نو جڑا نقصان پہنچیا، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہو گیا، مولا متقیان سر تو پیرا تھی زخمی ہو گئے حفاظت رسالت چھے تو جڑا اوتھے حفاظت کردہ کردہ شہید ہو جائے کی معیار ہوئے گا۔ تو جوانو یاد رکھا ہے امام ساڑھے تے ان فریضہ کیے، ساڑھے تے فریضہ ہے کہ اسی ساتھ دینا ہے اپنے شہنشاہ پاک دا۔ ساتھ کی میں دینا ہے یاد رکھا ہے جس دل لچ قائم ہوئے نا اوتھے شیطان دی جگہ نہیں بن دی۔ اللہ تو انسائی حضرت آپ فرماوے محمد والے محمد راضی ہوئے۔ اور یاد رکھے جوانو جدو انسان اسلام دے اندر قدم رکھدا ہے، مسلمان ہوندہ ہے یا مسلمانہ دے گھر جم کے سن بلوغ نو پہنچے تو اس تے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوندی ہیں، جن جو سب تو پہلی اور اہم ذمہ داری جڑی اور نماز ہے۔ ٹینشنل جملہ نہیں سننا، اس سلسلے نو سمجھ کے سلسلہ امامت نو کربلا دی قربانی نو جبکہ صاف ظاہر کر دیتا گیا ہے کہ پاک علی بادشاہ دھیاں 1600 میلج اٹھ دی کانٹتے نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی۔ سید الساجدین نے ساڑھے کل سب تو اہم چیز اور صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو پہلے جڑا قبر سوال ہوئے گا وہ نماز دے بارے ہو۔ نماز بوجھ نہیں جوانوں، کدی ازماؤ جڑے اجے تک اس رستے چو نہیں گزر رہے یا کدی کدی جنہ اندہ گزر ہوندہ ہے اللہ دی گلی چوں، ذرا روح لاؤ جوانوں، ذرا سسٹم نو ازما کے ویکھو، اپنے سر نو اللہ دی بارگاہ ذرا رکھ کے ویکھو، ہر سر نو قبول نہیں کردا۔ اللہ تیری زندگی دراز فرماوے، حد کسے دے محتاج نہ ہو۔ تو انوے سجدہ، قیام، رکوع، قعود، تسبیحات، دعا امام زمانہ، شب و روز دیاں دعاواں، عمل، ادب، آداب، کردار، علم، حلم، بردباری، شجاعت، یہ ہر چیز تو ایسی تیاری دے دے گی کہ جدو امام سامنے آ جان گے تو دوڑنا نہیں پوے گا۔ یہ چیز سجدہ یہ تہاڈی زندگی دا وہی معیار قائم کر دے گا جو قائم آل محمد چاہندے ہیں۔ اور نماز واسطے بہت سخت ترین احکامات ہیں جڑے آئندہ آمن والی مجلساں وچ میں قوم دے سامنے رکھن لگا اور بڑی محبت نال، اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے جوانوں بات 14 دی کرنی ہے تو 14 واسطے کرنی ہے، حق دی بات کریں گے، 14 دی بات کریں گے اور بڑی محبت نال بات کریں گے، جتھے کدائیں تھوڑی ضرورت پہ تھوڑی سختی بھی کریں گے، لیکن جوانوں زیادہ محبت دا دامن نپ کے یاد رکھے اگر انسان دی زندگی وچ سجدہ نہیں ہو، یار جیڑا اللہ نال وفا نہیں کردا وہ علی نال وفا کی۔ اور سیدہ علی دے اس عظیم مجمع وچ میں ایک عظیم جملہ آکھنا چاہنا، جڑے ذمہ دار جوان جڑے قوم شیعہ نو سمجھ رہے ہو کہ پچھو ایک ہسٹری آ رہی ہے اور اسا اپنی قوم دی اپنے اس قبیلے دی اسا حفاظت کرنی ہے، اونا جوانہ نال میری بات کرو، نہیں جوانہ ضرورت اس قوم و ملت نو۔ اگر سارے نافرمانیاں تے آ جائیں گے تو قوم شیعہ سنبھالے گا کون؟ فقراء کتوں تک دوڑن گے، علماء کتوں تک کوریج دین گے جوانوں، کتوں تک اسی دوڑاں گے، لیکن سب تو بڑا مشن ہے عزا امام حسین علیہ السلام۔ اسی اس عزاداری دے سائے دے تلے رہ کے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں جڑا سن محمد و آل محمد دی کچاری میں سرفراز کر دے ہوئے، جڑا سن محمد و اہل بیت محمد دے قرب چلے کے آ جاوے۔ یاد رکھا ہے سب تو اہم ترین جڑی چیز ہے افضل عبادات اور نماز ہے، کسے آئمہ نے نہیں چھوڑی۔ آمادہ کرو اپنے آپنوں نماز واسطے، ایک باری روح بگڑ اتنی گئی ہے، شیطان دا قبضہ اتنا ہو چکے ہے، ایک باری اس وقت 5 نہیں پڑھن دینیاں، ایک تے آؤ پھر 2 تے آؤ
پھر 4 تے آؤ، پھر 5 تے آؤ، پھر 51 رکعت تے آؤ۔ بھائی ایک لطف ہے نا، ایک سچ دا ایک لطف ہے، جنہ لیا ہے سچ دا لطف انہاں نیزے تے بھی قرآن پڑھیا ہے۔ جوانوں اے تواڈے ہاتھ چھے، کسے مریض کان تسی ہاتھ اٹھاؤ گے او تواڈی دعا رد نہیں کرے گا۔ کدی کسی ازمایا ہی نہیں، سارا بھاری ڈاکٹراں تے پا دیتا ہے ایسا، پیسے تے اور ڈاکٹر تے۔ مریض نو نال لے کے جان والا بھی مریض واسطے بہت کم ہووے جڑے نال نال مریض دے کوئی دعا کر رہا ہوئے، اللہ پکار رہا ہوئے۔ میں زندگی دارین قربان کر دے ماں جوانوں تواڈی عظمت تے سمجھو۔ او آخدہ وہ انتظار ہے چھے تو مانگ میں اپنی طاقت دا اظہار کراں۔ ہائے 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 ہائے، او انتظار، تسی مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے جوانوں۔ راہ محمد و آل محمد نو اپنا کے تسی مٹی نو ہاتھ لاؤ گے نا وہ سونا بن جائے گا۔ یاد رکھا ایمان دے 10ویں درجہ تے جڑا فائز ہے، ہائی مسیح عشق محمد نور نے چمک ماری تو فرمایا منا اہل البیت۔ ایتھے کو کسی دا حسب نسب تھوڑی دیکھیا جاتا ہے، ایتھے کوئی ذاتاں تے فیصلے تھوڑی ہوندے، ذاتاں تے فیصلے نہیں ہوندے۔ جوانوں یاد رکھا ہے عمل خمیر خون تے فیصلہ ہوندہ ہے۔ سلیمان محمدی مدینے تے بارو بے کے نا ایک پتھر اتے بے کے ابو ذر بیک رہن آسمان علمو کر کے دن ہو جا، کوئی نہ سن دے پہ جوانوں، پھر آدھے رات ہو جا، پھر آدھے دن ہو جا، پھر آدھے رات ہو جا۔ ابو ذرا کیا فارسی ایک ہی پہ کرتے ہیں، اس کا کیا حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ہوئے جڑا دن نیچو رات اور رات نیچو دن نو پیدا کرتا ہے۔ میں حسنین دے چامن اللہ بس ویکھ رہے ہیں یہ ہوندہ کیوے ہے۔ ایڈا اجاؤ دے جڑا تو آٹے واسطے نہیں جواب۔ بسم اللہ۔ ہم ایسے اہل یقین ہیں جن کے لیے، ہم ایسے اہل یقین ہیں جن کے لیے رسول نہ بھی آتے تو صبح کافی تھی۔ ایڈے وڈے ہنیرے دے بعد ایڈا وڈا دن چاڑ دینا، رات غور نہیں کر دے تسی جوانوں، ایڈے وڈے ہنیرے دے بعد اور کتھو تک ہنیرا۔ ہم ایسے اہل یقین ہیں جن کے لیے رسول نہ بھی آتے تو صبح کافی تھی۔ شاعر آدھا ہے رسول نامی بھیجیاں تے ای بڑا ہو جس ایڈے وڈے ہنیرے دے بعد دن چاڑ دیتا ہے، سجدہ بندہ ہی اسے کرے۔ جس گوشت دے لوتھڑے بچو آواز دیکھو نا، اللہ لائکت عشق دے قابل جوانوں، عشق دا اصلی محور و مرکزی تواڈی اللہ دی ذات ہے۔ شیر لکھنا چاہندے ہو تو خدا تے لکھو، خدا تے لکھو یا 14 تے لکھو، او اس تک کرم کردہ ہے، اے اس تک درستہ دین دین۔ معاشرے چینج نہیں ہونا جی میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے آگ دینا جنت حسنین دی تے ہون جی میں یاد رکھا ہے جنت بندی حسنین دی۔ معاشرے چ اللہ دشمن شبیر دے منہ چو اظہار کرائے گا، دشمن حسین معاشرے چ کھلو کے اقرار کرے گا کہ جنت حسین دی بندی ہے۔ چونکہ جیسی قربانی، جیسی شہادت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے پیش کی تھی اور ائمہ تحریر نے کی تھی، کس نے زندگی گزاری بھائیو؟ ہر ائمہ نے زندگی دی، ہر رات قیام وچ گزار دیتی اور ہر دن روزے وچ گزار دیتا، اور سوائے گھوڑے تلوار دے کوئی چیز اپنے واسطے نہیں رکھی۔ تو سب تو پہلے جوانوں تسی اظہار امام علیہ السلام نال اس کاروان وچ مولا دی نصرت واسطے حمایت واسطے جس چیز تسا اپنانا ہے، آج دی مجلس دا یہی میسج ہے کہ تسی ہر حال نماز نو اپناؤ جاؤ۔ اے مولا نال وفا دا تواڈا پہلا عہد ہوئے گا، اگر تسا اس نو اپنا لیا تو اگلا سبق تو امام خود دین گے۔ اگر ایک انسان اللہ نال اس واجبات تے اپنے کلمے تے جیڑا ایگریمنٹ لا الہ الا اللہ دا کیتا ہے،
کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جو اس ایگریمنٹ نہیں نبھا رہے تو اسلام تو پھر اگے بہت بڑی منزل ہے. اور امام عصر علیہ السلام دے ظہور ہے جڑے مومنین نو عہدے ملنے جڑے مراتب ملنے وہ یاد رکھو حسب نسب دی وجہ تو نہیں ملنے, وہ عمل اور کردار دی وجہ تو ملنے. جڑا جتنا بڑا پرہیزگار اور متقی ہوئے گا اتنا بڑا علاقہ اس دے حوالے کیتا جائے گا. تو اس نماز نو ہر حال کوشش کر کے, اور بالخصوص نماز فجر نو, چونکہ انسان دی شیطان تے پہلی فتح دا نام فجر ہے. ہائے ہائے تے جیڑا اٹھن تو پہلے ہی ہار جاوے اس اٹھ کے کی لڑنا ہے محمد والے. جیڑا اٹھن تو پہلے ہی ہار گیا ہے اس کی ساتھ دینا امام زمانہ دا. تو جوانوں اس مشن واسطے بہادر لوگاں دی ضرورت ہے, شیطان دی آنکھیں چک پا کے لڑن والے لوگاں دی ضرورت ہے, ایسے چونا لوگاں دی ضرورت ہے. اس مشن امام زمانہ جنہاں دے سامنے حرام دے رزق دا ڈھیر لا دیو تے مڑ کے نہ ویکھن, اونا لوگاں ضرورت ہے جنہاں دی آنکھ اس معیار تے ویکھے جو معیار امام زمانہ چاندن. اس مشن اچ پاک کردار والے لوگاں دی ضرورت ہے. جوانو کردار دی قیمت لگ دی ہے, عمل دی قیمت لگ دی ہے جتھے بھی لگ دی ہے. معاشرے چ بھی بہن بھرا ماں باپ کسے ساتھ نہیں ہونا, تیرا عمل ہی تیرے نال ہونا ہے. قبر اچ بھی عمل ہے. اور سب تو بڑی لطف دی بات, آخری بات اور میں مسائل پڑھن لگا, سب تو بڑی لطف دی بات ہے کہ موت دا پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاوے. اچانک اگر جوانوں کو بندہ تو ہاتھ تو نب کے آکھے بھئی آ بھئی تن فلانے بادشاہ دے سامنے پیش کرنا ہے, جا آ میں تن ڈی پی او سیالکوٹ دے سامنے ہکو میری پیش کرنا ہے, تو بندہ گھبرا نہیں جائے گا بھئی پتہ نہیں گل کی بن گئی ہے. تو میری تو تیاری چلو 2 دن پہلے دسیا ہوندہ, میں کوئی پتہ کراں, کوئی سفارشی لباں, کوئی کپڑے اس معیار دے رکھا ہاں, کوئی تیاری اس معیار دی رکھا بھئی میں ہوں تو ہاتھ تو نپ کے پتہ نہیں میرے تو کوئی عذاب آ گیا ہے یا کوئی فضل ہونا لے کی ہو جائے گا. جوانوں بندہ دنیا چ مست ہوئے گا تو ملک الموت کلائی تو نپ کے آکھے گا آ تین علی دی بارگاہ میں. تو ہر وقت تیاری تو ہونا لازمی ہے. جوانوں تیاری نہیں ہوئے گی خسارے والے شمار ہوئے گا. اللہ نے قرآن دی آخری سورت قسم اٹھا کے آکے والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک عمل انجام دیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جنہ حق اور صبر دا دامن نہ پیا او لوگ خسارے چ نہیں ہون گے. اگر 4 دامن تو آڈے ہاتھ چھین جوانوں تو پھر خسارے تو باہر ہو, پھر کوئی ڈر نہیں. جی میں حضرت علی اکبر نے فرمایا موت ساڑھے تے آ جاوے یا سی موت تے ٹر جاوے. جناب مختار سقفی نے کی کیتا, مار مار دشمن امام حسین علیہ السلام دے, مار مار قاتل سید الشہداء دے. یاد رکھے 67 ہجری وچ 61 ہجری وچ کٹھے زہرا دا لال, 67 ہجری وچ جا کے امام سجاد دے لباں تے مسکراہٹ آئی ہے. 67 ہجری اور 34 سال سید سجاد خون روئے. امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت کدی اسی تاریخ ہی پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جان جوانوں. اس قوم دی, اس ملت دی, اس عالم اسلام دی بقاوت تے جڑی آل رسول نے قربانیاں دی, جڑا آل رسول نے قربانیاں دے 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 کے سر کٹا 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 کے ایک کے کھوئے تو اس سے 100 سید دا جنازہ پہ ہویا تے گلے چ لکھا ہے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں. اور ظالم بادشاہ پترن میں جنازے وکھا کے آخرے اگر حکومت کرنا چاہنا ہے تو سید کوئی زندہ نہ ہو. شیعت سوکھی نہیں آئی جوانوں. امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے پتر نو زندہ دیوار چنوایا جا رہا ہے, زندہ دیوار چنا, اور جیڑا چن رہے آئی مستری وعدہ میں اٹھ بھی لیندہ میں اس دا منہ بھی ویدہ تو مستری روندہ ہی وقت کول سپاہی کھڑے ہوندے نا سو صاف کر لیندے. جدہ سینے برابر آ گیا نا اتھ اس آکے ہون میں بالکل قریبا ہون میں پچھدہ روندے ہیں پچھدہ ہے تو کیڑا سونا ہے, تو شریف معلوم ہوندہ ہے, یہ تن زندہ کیوں چنوا رہے ہیں, تیرا جرم کی ہے.
موسیٰ کاظم دا پتر رو کے پیدا ہے، ساڑا جرمے ساڑی ماں دا نا زہرا، ساڑا جرمے ساڑے دادے دا نا علی۔ اسے نماز، روزہ، ولایت، حج، زکاة، کردار دی بہن دا حیا، اس واسطے پردے نثار کیتے گئے جوانوں، پردے۔ اور اس سے اثر اگر تسی امام حسین علیہ السلام دا ساتھ نہیں دیو گے تو کل کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی، خدا نہ کرے معاشرے چ، اللہ نہ کرے، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ وہ تو ان پوچھے بھی نہیں تو ان جنت دے مقامات تک پہنچاوے، منزلہ آسان کرے، لیکن جو اس قرآن اچ بات کیتی وہ حق اور سچ کیتی ہے۔ اگر اس آنکھ ہے بھی میں پوچھیا جائے گا جہنم والے ہیں تو بے تسی جہنم میں کیوں آئے ہو، کیڑی شے لے کے تو جہنمی بول کیا کھڑ گے، کیسی نماز نہ سے پڑھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جڑا بندہ نماز بے نمازی بندے نو ایک لقمہ کھانے دا کھوائندے، 70 نبیان دا قتل کردہ ہے۔ آج رواج پڑھی جس سے پہلے حضرت آدم اور آخری میں محمد مصطفیٰ۔ جیڑا بے نمازی نو ایک لقمہ کھواوے تو اس واسطے حضور اپنے قتل دا آکھن میں میرے 70 انبیاء دے قتل برابر ہے، تو جیڑا آپ ہی نہ پڑھدا ہوئے اس دا کی معیار ہو سی۔ چونکہ نہ آپ نہیں چھوڑی، اٹھ دکھاڑتے نہیں چھوڑی، شمر دے خنجر ایٹھ نہیں چھوڑی۔ امام حسین علیہ السلام دے قاتلانو گرفتار کر کر کے دربار اچھ لے آئی راج رہنے، مختار دی نظر پہ رہی ہے، سارے تو زیادہ اس سے لے تڑپے مختار۔ جدو کوفہ دے بازار چلان ہویا ہے، شمر گرفتار ہو گیا۔ آج دے دین دا تو ان مسائب سناما، ایک وین کرا، مالک اس گھر نو آباد رکھے، امام زمانہ سلامتی دے وے، اس پنڈ دو مولا، اس نگری نو، شیعہ نے جہان نو مالک آباد رکھے، اور جو میسج پہنچانا ہی وہ میں پہنچا لیا۔ تو برکن دو وین کرنا چاہنا، جس تے مورے لی بادشاہ دیاں دھیاں دی۔ شمر جدو سامنے آئے نا، مختار تڑپے ہے، مختار تڑپے ہے، ڈھیر سارے قیدیاں میں جدو اس نے گرفتار کر لیا، مختار اس دے منہ تے تماچا مارے، تماچا مار کے زمین تے سٹے، پھر اٹھائے، پھر تماچا مارے ہے۔ پرانا بزرگاں دا بند پہ پڑدا، ایک سپاہی ہے مختار انج نہ تڑپ متا مر جاویں۔ شمر آلے پاس ہوئے کہ مختارہ دن پیا درد اٹھین دے، جگر وچوں دن گزرے یاد دیوائے نہیں۔ اگلے جملے تے ماتم ہو جانا ہے، مختارہ دے دے چھنکاں میرے پیر دی دینوں، ناموس دیوال کھلائے نہیں۔ باندی 34 سطر تے نگاہ رکھے آئے، پیا درد اٹھین دے، جگر وچوں دن گزرے یاد دیوائے نہیں، تے دے جھنکاں میرے پیر دی دینوں، ناموس دیوال کھلائے نہیں، تے دعا 9 میل بازاراں وچ او پردہ دار ٹرائے نہیں۔ سید جملہ سمجھے آئے، تماچا مار کے مختار آدھا ہے، ایتھے دور رکھ دے میرے پیر دی دین، جڑے 11ویں رات لہائے نہیں، وہ ظالم تیرے اگے ہاتھ بن دے رہیا، ہاتھ بن کے آتے رہیا، ظالم تو منگ لمیا میں لہا کے دے وہاں۔ فرات علمو کر کے آدھی گئی، چاچا باس قاتل دو رنج لہائن، میرے کنوں دا خون نہیں پیا۔ مرحبا مرحبا، بڑی منظور مجلس ہے۔ اے آدھے مختار میں ماریا ہے، پر میں دور لہائے نہیں ہیں، 2 سطرن پر قیامت ہے۔ شام غریبان دی مجلس سے 6 سال میں یاد آئیاں، میں پڑھیاں جوانوں سن سکتے ہو، تسی موجود ہو شام غریبان۔ انج لگدا ملائک حسین مظلوم دی دید غربت رو رہے ہیں۔ یاد ہے میں ماریا ہے پر میں دور نہیں لائے، ظالمت لتھے کی میں ایک امینہ دے، میں اے جئی ظلم دی چھنک دی تھی، معصومہ خاک دے بہ گئی، میرے ظلم بھرے ہاتھ ویک سکینہ دور آپ لہاوے۔ مرحبا مرحبا، صدقے ہو جاؤ، دارین قربان کرا جوانوں۔ مختار کل پیغام پہنچیا، مختار سید سجاد فرما رہے ہیں، جدو ویڑے جانا زیادہ رک نہیں سکتا، تڑپ کے نکلدا، میری ماں اور باپ دھوپتے کی ویکھو حسین نے کی احتجاج کیتا ہے،
اولاد قربان ہو گئی، حسین علیہ السلام جیسا سرتاج قربان ہو گیا، پیکے ساورے مک گئے، تو کی احتجاج کیتا ہے؟ چپ کر کے بہرے نہیں، احتجاج کیتا ہے حسین میں جے تے زندہ راسا نہ میں چھانتے نہ باسا، حسین میں جب تک زندہ راسا میں ٹھنڈا پانی نہ پیسا۔ جڑے کچھ نہیں کر سکے وہ بھی بہت کچھ کر گئے، تسی تو بہت کچھ کر سکتے ہو جوانوں، کردار دی تلوار نال تسی امام عصر علیہ السلام دا قرب نصیب حاصل کر سکتے ہو۔ میری ماں جے تائیں چھانت نہیں گئی، نہ ہی ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ مختار تڑپے ابراہیم بن مالک اشتر نوادہ جری جوان لے جا، ہر حال اچ میں ہر ملا دا سر چاہی دا سر مل جامن، پھر میں آپ جا کے مدینہ سید سجاد نو سر دے سا۔ محلہ کناسہ وچو تاریخہ دیئے ملون ایک تندور چھپے ہویا اتھو جا کے نہ گرفتار کیتا، پورے بازار مار دے آئے، منہ تے تماچے ابراہیم ماردہ جی میں دربار اچ داخل ہوئے تے مختار دی نظر پہیے، خون دی وجہ تو پہچان نہیں ہو سکی، ابراہیم دا ہاتھ نب کے پیادے کون ہی جنین پہ مار دے، اولاد اللہ بندہ مجلس سوکھی برداشت کر سی، ابراہیم آدھے اے اوہی جس جھولی آلے نو تیر مارے، بلو ہائے کر کے رونا لیا، سادات دی نگری ہے، جنازے نو جنازے اللہ نہ روے، باروہاں کے کوئی ہائے نہیں کردہ، مختار تماچا مار کے زمین تے سٹے ہے، سینے تے قدم رکھ کے پیادہ ظالم، جس ماں دا تسا گنڈڑی میں چوایا، آئے کرے آئے، ماں حسین دی قبول فرماوے، وہ بھی چھانت بہ رہی ہے، جس ماں دا تسا مس لاندہ مارے ہے، وہ بھی چھانت بیٹھی ہے، ٹھنڈا پانی پی رہی ہے، ظالم کس رنگ اچ ماری ہے جو علی اصغر دی ماں، اجے تک نہ چھانت گئی ہے، نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، برداشت کر دو جوانوں قاتل دا جملہ، جیڈا جو ظالم آئی نہ سر چاہ کے پیادہ ہے، اجے اصغر دی ماں جین دی ہے، مختار آدھے دو قبرہ دھوکتے بڑھیں دیئے، ایک تے لکھ دیئے ہائے اصغر، کوئی بے اولاد ہے تو جھولی پھیلا لے، ایک تے لکھ دیئے ہائے سکینہ، بات اصغر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بہن کر کے آدھی ویلال منگیا تا پانی ہایا، بس سکینہ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی اللہ میرے سیدہ نال سانگے مک گئے، ظالم تو کس رنگے چ مارے ہے جو علی اصغر دی ماں آجے تائیں نہ چھانت گئی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، ایو دربار ہے نہ جتھے کھلاریاں ہے، علی بادشاہ دی انوات دھیاں، علی بادشاہ دی انوات دھیاں، ایو دربار فرمایا ایو تیرے ظلم دا گواہ ہوگے، کیڑے رنگ اچ مارے یاد ہے کربلا نہ سن متا مر جاویں، مختار آدھے زندگی دا زامن علی ہے، آدھے جلاد بلا سرطن تو جدا کر دے، آدھے نہیں ہے دربار کوفہ تیرے ظلم دا گواہ ہوئے، ایٹھا مو کر کے آدھے کربلا لی جنگ بڑی بھاری جنگ ہے، اس جنگ اچ میرے 3 تیر ہدف تے نہیں لگے، ہائے ہائے ہائے، آدھے اگر وہ 3 تیر ہدف تے لگ جاندے جنگ صبح ہی مک جانی آئی، 3 تیر میں انج مارن قیامت تک تُسے شیعہ نو یاد راسن، تیری ہائے نکلیے مختار تڑپے ظالم، او 3 تیر کتھے مریو نہیں، کھلے زہرہ دیوال، ظالم آدھے سن مختار پہلا تیر اس لے چایا جدوں عباس فرات آیا، کوئی یاد آئی مار زینب دا مانے، کوئی یاد آئی مار دے آسرے تے زینب کربلا آئی، کوئی یاد آئی مار حسین دے کمر دا زور کا، شیعہ جوان تڑپ گیا دے مختار، میں بھی 32 سالہ دا، غازی بھی 32 سالہ دا، ماتم دی گونجا وے آدھے مختار، میں اتنا زور لایا، میں لوہے دی ذرہ چمارا تا تیر پار، آدھے اسے لے کربلا دی نگری حال گئیا، جدہ پہلا تیر میں غازی دی آنکھیں چماریا، آدھے انہوں تیر دا لگنایا، عباس گھوڑے تو جھڑے ہیں، 9 لاکھ کے جھول مچیے، حسین رو
کر کے رومانا لیا مختار دے دربار جوائن بلند ہوئے مختارہ دے ظالمہ چوپ نہ کر میں اگلی گل سنا جڑا غازی جھڑے آیا حسین دی کیڑی حالت آدھے تیرے پیر دے سامنے دو مشکلات آئیں جے غازی آل جاویا تا فوجہ خیمیہ دو ویدیاں اے کوئی ماتم کرنا لا 9 لاکھ شمر حساس کے آدھا ہون لٹڑیے چادر زینب دی آئے جیڑی رہ گئی ہے تنہائے ظالم آدھا یہ ہاتھ کین اپنے یا زہرا میرا مولا رد دکھنا دور فرما آوازاں دا مارو جملے دے بعد کافی دیر مختار رونا ریا ظالمہ دعا تیر کن مری ہوئی آئے کر کے رونا دے مختار اعلان کرا کوئی اولاد آلے تو میرے درباری جو باہر ڈر جائے کووے دے شیعہ ظالم دے موت تماچے مار کا دے ظالمہ ساڑھے پوتر کوئی اصغر پیارے اور ظالمہ تیرا ہاتھ نہ کمبیا دے مختار میں ارملا میں آنکھیں عمر ابن سعد پاس رہ گیا جنگ مک گئی ہے عمر ابن سعد آدھا ایک معمولی جیا کام کارو سنو تیر مار جڑا حسین دنانے کل سو کرتا جوانو ارملا دے مختار میں سمجھیا عباس دے بعد آمن آلا کوئی بڑا بڑا پہلوان ہوشی آدھا 9 لاکھ دے ہاتھ جو ہتھیار ڈھے پہ اساں ویکھیا ایڈا غریب ہو گیا کوئی جوان نہ ایک 6 مہینے دلال او جڑا 9 لاکھ نو آدھا پانی دے کوئی بھی اولاد ہے تو جھولی پھیلاوے باب الہوائی دا مرسل مرحبا کی دعا جواناؤں قیامت منظرہ مختارہ دے ظالمہ تیرا ہاتھ نہ کمبیا آدھے مختار میں کوشش کی دیئے میں تیر نہ مارا میں لالچ چایا میں نو پسرے سادہ دے رہے وچی سادے سا آئے کر کے رومانا لے آدھے میں آنکھیں بچیاں نال نہ لڑا میں عباس ملہائے ہے کر دیو برداشت جوانوں مختار آدھے ظالمہ و تصغر نو تیر کیوں ماریا اے آدھے سن مختار میرا ہاتھ نب کے وکھرا لے گیا میں کچھ سونا رہ دی جاگیر رکھ بڑا میں اپنے خیمے چاہ کے اپنے نوکر نوا کیا اتنی شراب پیوا میں نو اصغر اکبر معلوم ہوئے یہ علی دا شیعہ ہے میں تیری منت کرتا مر جاوی کھل کے شراب نہ پیوی اے شراب بڑا روایا ہے اس نشے میں چور تیر چایا ہے جیڑا گھوڑی اور مرینا ماتم دا پرسا اس تیر چایا ماں دیوال کھل گئے خیمے ہوئے تو رو رو کے آدھی جنگ ہونی نا لجبانا دے معصوم دے ذرا آگئی پردے دے اندر دعا کرن دکھاتے آگئی جوانوں بھی نبی دی آئے کر کے رومانا لیا دے مختار میں 15 قدمہ دے فاصلے تے گوڑی لائی آئے شیعہ قوم فرائض نو کدی نہ چھوڑی حسین پتر اصغر بھی دیتا آئے کر کے رومانا لیا دے مختار میں 15 قدمہ دے فاصلے تے گوڑی لائی عمر ابن سعد میری کان پیچھے کھلو کے آدم مار انہیں جنگ مٹ جاسی اے آدھے مختار میں تیر مجھے کماریے تیر کمان تو جھڑ بھی ہے آدھے میں دوبارہ تیر نچا کے میں چھک ماریے تیر ڈھے بھی ہے میں یاد ہے میں محرم میں جس جملے تے دیوارہ چرون دی آواز سنیے تماچا مار کے عمر ابن سعد آدھے اور سالمہ تیرا ہاتھ کیوں کم دے آدھے اللہ جانے میں زور ماردہ سامنی کا ناد حل دیئے ایک کمینہ ہر میں نوا دے یاسین پڑھ کے ماں سیر تے ماتم نہ پرسا جوانوں ظالمہ دے میں زور لائے کالے برکے آلی بی بھی ہے جیری آدھی حیاء کر
انبیاء آدھے مختار ایک منت میں کردہ جتنی دیر میں 1 یا 2 منٹ میں علی اصغر بادشاہ دا تیر پڑھوں گا میں منت کرے سا جنہ دیا جھولیاں جو پتر ہے نہ کٹے آئے تو سا اکھے پننے ہوئے لیکن ایک منت کرے سا جتنی دیر میں تیر پڑھا اس دا منہ نہ چمے آئے ہو سکتا ہے مردہ تو سائن پردے دار چلی اصغر دی ماں آئی ہوئے سر تے ماتم دا پرساد ہے مختار میں ارادہ کیتا ہے تیر شبیر نمارا جد مکاما ایڈی سیانی اصغر دی مائی میں ہاتھ بدلے آئے رباب وین کر کیا دی اصغرہ گل اچھا کارا ماں دی گل سن کے تلیہ دے اٹھے آہا میری علموں کر کے آدھا ان نہ ماریے اے مک گیا ہے اگلا شک بارا ماتم تے آکے رو کے آدھا میرا گل حاضرہ تو ظلم کما پورا زور شبا میرے ہاتھ بن کے آدھائی میں ہنس کے گھسنائے یا زہرا میرا مولا اینا نگری نو اینا سیدہ نو آباد فرما اینا امتیاں دے گھر آباد فرما یاد رکھیا ہے جوانوں اکبر دی برچی چھک کے حسینہ اٹھیا ہائی عباس دی لاش کو حسینہ اٹھیا ہائی اصغر دی قبر تے ایڈا غریب ہو گیا اٹھن دی طاقت مک گیا ماتم دا پرسا وجہ کیا تیر اسے لے لگیا جدو حسین پتر دا منہ بھی چمدا دائی دا پیادہ شاہ سے پتر دا منہ چمیا کھول سجن شبیر رنو کھول گئے آئی یاد جوانی جو کمی مالک اللہ اس ویڑے چو پوری فرما اپنی استدواس نگری نو سادات نو مومنین نو شیعہ سنی سمیت احمد امام تک سلامت فرما سارے آمین اکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر تی زیارت نصیب فرما صلوات اللہ محمد و آل محمد